قربانی کا حصہ رکھنے میں یہ غلطی جو سب کرتے ہیں، جان لو ورنہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی ایک امتحان کے لیے دی ہے، اور بہت مختصر امتحان ہے۔ چند ہی دہائیوں میں زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، اور پھر ہم ایک ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جان لیجئے اس زندگی کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ اگر اچھے اعمال ہے تو پھر بہت ہی خوبصورت زندگی کے ابتدا ہوگی، جس کی پھر کبھی انتہا نہ ہوگی۔ لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے کوئی مر گیا تو اس کا انجام بہت خوفناک ہوگا۔ اور یہ بات بنی نوح انسان کو سمجھانے کے لیے ہی اللہ نے 100 لاکھ انبیاء اکرام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے ایک ہی مطالبہ ہے، اے میرے بندے، ایک تو ارادہ کرتا ہے اور ایک تیرا رب ارادہ کرتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ پھر اللہ انسان کو کہتا ہے، اب تو میرے ساتھ ایک ڈیل کر لے، اس دنیا میں تو میرے مان لے، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری چاہت کو پورا کر دوں گا۔ پھر اللہ اس کا انجام بھی بتاتا ہے، اگر تو نے میری چاہت کو پورا نہ کیا تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، پھر وہی ہوگا جو تیرا رب چاہے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اس مختصر زندگی کو اللہ کی چاہت میں گزار دیں۔ جو چاہتا ہے وہ کر لے، جس سے وہ منع فرماتا ہے اس سے رک جائے۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ کے اس فرمان کا مظاہرہ عملی طور پر کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی بھی اسی سبق کے دہراتے ہیں، اور ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے، اللہ جو مانگے اسے دے دیا جائے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ ابراہیم علیہ السلام رب حبلی من الصالحین دعا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے۔ قریباً 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی ہاجرہ کے پیٹ سے آپ کو فرزند عطا فرما، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ یاد رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام فلسطین ہے، اور اس وقت یہ علاقہ کالے پہاڑوں سے ڈھکا ہوا تھا، جہاں نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، نہ ہی کوئی راستہ۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ آپ کا یہ بیٹا آپ کی پہلی بیوی سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ نوجوان بیوی جو کہ اس وقت 20 یا 22 سال کی تھی، حضرت بی بی ہاجرہ۔ آپ دیکھیں، بڑھاپے میں اولاد ملی، وہ بھی انتہائی خوبصورت بیٹے کی صورت میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بے تحاشا محبت تھی، اور ایک دم اللہ کا حکم آ گیا، اس کو اپنی نظروں سے دور کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کوئی سوال نہیں پوچھا، یا اللہ ایسا کس کے لیے اتنی عمر کے بعد بیٹا دیا، اب اس کو دور بھیجنے کا حکم دے دیا کس لیے؟ آپ نے فوراً کہا، جی میرا رب، جو آپ کا حکم اللہ نے فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، راستے بتا گیا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر آ گئے۔ اب دیکھیں، معجزات یوں ہی نہیں ہوتے، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اونٹنی پر، جبکہ بی بی سہارا اور اسماعیل علیہ السلام دوسرے اونٹنی پر سوار ہوئے، اور 1500 کلومیٹر سفر طے کرتے ہوئے نہ جانے کون کون سے جنگلات، ریگستان، پہاڑ، دشوار گزار کالے راستوں سے گزرتے گزرتے موجودہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ اگر اللہ چاہتے وہ معجزات دکھاتا، ان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر منتقل کر دیتا۔ معلوم ہوا یہ دنیا معجزات کی جگہ نہیں، بلکہ بقدر محنت کوشش ہے۔ 4 پہاڑوں کے درمیان گہری وادی میں جب اترے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اب آپ یہاں اپنے بیوی بچوں کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو انہوں نے صرف یہی کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، لیکن موجود منظر آگ میں کودنے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے سوال نکلا، یہاں پر تو نہ پانی ہے، نہ سایہ، نہ آگ، نہ درخت، تو یہاں بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہی آپ کے رب کی منشا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں رکے، اور پھر جب واپس لوٹنے لگے تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ 3 میل تک
وہ ابراہیم علیہ السلام کی اونٹی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور پوچھتے رہے آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کر خود کہاں جا رہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو کہنے لگے کیا اللہ نے آپ کو ایسا کہا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے اصابت میں سر کو ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا جاؤ پھر، اگر یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہی بی بی کی ہمت جوان ہو گئی۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ بی بی ہاجرہ انہیں پہاڑ کی بلندی کے جانب جاتے ہوئے دیکھ رہے تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی چوٹائی سے دوسری جانب اپنی بیوی بچے کی نظروں سے اجھل ہو گئے تو اونٹنی سے نیچے اترے، اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، یا اللہ میں نے تیرے رضا کے خاطر اپنی بیوی اور بچوں کو اس مقام پر چھوڑ دیا ہے جہاں نہ گھاس ہے نہ پانی ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اب تو جان وہ تیرا کام جانے۔ ناظرین ذرا سوچیں، جب ہمارے گھروں میں رات بجلی چلی جائے، ایک دم سے گب اندھیرا ہو جائے تو ننھے منھے بچوں پر کیا بیٹتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، تن تنہا ایک عورت ایسی جگہ پر جہاں زندگی کا کوئی وجود ہی نہ تھا، ستارے بھی آسمان سے جھانک جھانک کر دیکھتے ہوئے ہوں گے، آخر یہ بیوی یہاں کیا کر رہی ہے؟ 20-22 سال کی عورت نہ صرف عام عورت بلکہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہے، جس کے ارد گرد رات ملازمیں حکم کی بجا آوری کے لیے موجود رہتی تھی۔ رات کے گپ اندھیروں میں اپنے معصوم دودھ پیتے بچے کو گود میں لے بیٹھتی ہے۔ 3 دن بعد کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، بچے کے لیے چھاتی سے دودھ آنا بھی بند ہو گیا۔ اب انہیں معلوم ہوا چٹیل پہاڑ ہے، یہاں پانی کا کہیں نام نشان تک نہ ہوگا، پھر بھی بچے کو ایک جگہ رکھ کر صفا پہاڑ کے چوٹی پر چڑھتی ہے۔ پیروں میں جوتے نہیں ہیں، ننگے پاؤں پتھروں کے تیز دھار کناروں پر دوڑتی چوٹی کے بلند مقام پر چڑھ کر ادھر ادھر نگاہ دوڑاتی ہے، پھر صفا کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ پانی کا کوئی جھلک نظر نہیں آتا۔ بھاگتے بھاگتے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکریں لگاتی ہے۔ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر وہیں گر پڑتی ہے، لیکن پھر سے ہمت جمع کی، بچے کے جانب نظریں دوڑائی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی وہ زندگی اور موت کے اس کشمکش میں اپنے بچے سے دور ہو جائے۔ سامنے دیکھا، ایک نوجوان دکھائی دیا، زندگی کی نئی امید جاگی۔ نوجوانوں کی جانب جاتے تھی، شاید کوئی کھانے پینے کا سامان مل جائے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، دنیا کا سب سے بڑا واٹر جو زمزم کے، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا اس میں پانی کہاں سے آتا ہے۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے۔ اللہ کا دوسرا حکم یہ ملا کہ اس بچے کو میرا نام پر قربان کر دو۔ اب 9ویں سال کی بڑھا کا واحد سہارا جو 4 یا 5 سال کا ہوگا، اس عمر میں بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں، ان کی ہلکی سی ماں باپ کا دل دہل جاتا ہے۔ فلسطین سے چھری لے کر مکے تک سفر کیا، بوجھل قدموں کے ساتھ یہ کام کیسے کروں گا؟ اللہ کا حکم تھا، تشریف لے گئے، بچے کو تیار کروایا، مینا کی جانب چل دیے۔ وہاں 3 جگہ شیطان آیا، اس کو کنکریاں مارے، پھر ایک تنگ سے جگہ میں بیٹھے بیٹے کہا میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، نبی کا خواب صحیح ہوتا ہے تو تمہارا کیا رائے ہے؟ آگے فرزند بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہی تھے، کہنے لگے اے میرے والد، جلدی کر، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے انشاءاللہ۔ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دو تاکہ ذبح کرتے وقت آپ کو تکلیف نہ ہو، مجھے الٹا لٹا دو تاکہ ذبح کرتے وقت میرے آنکھوں میں دیکھ کر آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے، اور پھر اپنا کرتا اتارو، کہا کہ میرا ایک کرتا میرے ماں کو دے دینا، جب بھی کبھی میری یاد آئے گی تو میرے کرتے کو دیکھ کر تسلی پا لے گی، ذبح کرنے کے بعد آپ نے مجھے یہیں دفن کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے، انہیں الٹا لٹایا، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ان کی کمر پر اپنا گھٹنا رکھا، سر کے بال پکڑ کر اوپر کی طرف کھینچا، چھری
بیٹے کی گردن پر رکھے آسمان کی جانب اپنا چہرہ کر کے کہنے لگے، اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ میرے دل میں اسماعیل کی محبت بہت بڑھ گئی ہے۔ اے میرے مالک، دیکھ، میں آج تیرے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ اگر میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیاب عطا فرما۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ یاد رہے، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پیچھے کے بالوں کے کھینچنے کی وجہ سے اوپر اٹھی ہوئی تھی، اور دوسری بار اس وقت جب کہ طائف میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، تو اس وقت بھی سارے آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دی۔ اللہ نے چھری کو حکم دیا نہیں چلنا، اور وہ نہیں چلی۔ دوبارہ چلائی، نہیں چلی، پھر چلائی، نہیں چلی، پھر گئے اور ایک پتھر سے اس کو تیز کیا۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم، میرا حکم پورا کر دیا۔ اے جبرائیل، جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ، اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو لٹا دو۔ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی تو چھری چل گئی، خون کا پورا نکلا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں گرم گرم خون گرا۔ وہ سمجھے اسماعیل ذبح ہو گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا پاس ہی جبرائیل بھی کھڑے ہیں اور اسماعیل بھی کھڑے ہیں، اور تبھی اللہ کا کلام اترا، اے ابراہیم، تو نے میرے حکم کو پورا کیا اور اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلا کوئی بچہ ذبح نہیں ہونا تھا۔ بچے کو ذبح کرنا بھی اللہ کی کوئی مجبوری نہیں تھی، بس پورے انسانیت کو پیغام دینا مقصود تھا۔ اللہ جو کہے اس پورا کر دو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ جبکہ آج کے لوگ کامیابی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں پیسہ ہو، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو، بڑے بڑے گھر ہو، لیکن سن لو، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے نہ ان میں عزت رکھی ہے، نہ ان میں کامیابی رکھی ہے، اور نہ ہی ان میں کسی قسم کا سکون ہے۔ اللہ کی مان کر چلو، پھر چاہے مرسیڈ یا گدھے پر سوار ہو، وہ پرسکون ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے نہ مانی گاڑیاں سونے کی بھی ہو تو 100 ملازم دائیں بائیں ہو، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ ایک بار یہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر چلنے لگی تھی تو دوسری بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی گردن پر چلنے والی تھی، لیکن اللہ نے اسے روک لیا۔ لیکن پھر کہاں چلے؟ یہ چھری چلنی ضروری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین علیہ السلام کو جھولا دیتے وقت اپنے سینے پر کھڑا کر لیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں حسین سے پیار کرتا ہوں اور تو بھی مجھ سے پیار فرما۔ پھر جب چھری حسین کی گردن پر چلی تو اس روز اہل بیت الطہار کے 17 نوجوانوں کی گردنیں کٹ کر نیزوں پر چڑھ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین میں مالی قربانی کے ساتھ بے شمار جسمانی مشقتیں بھی برداشت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب شام میں داخل ہوا تو رومیوں میں مسلمان دشمنی کا جنون اس حد تک بڑھ گیا، وہ جنگی قیدیوں کو بھی نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالتے تھے۔ عرب مورخین نے لکھا ہے، رومیوں نے تانبے کی ایک گائے بنا رکھی تھی، اس کے پیٹ میں روغن زیتون ڈال کر نیچے آگ جلائی جاتی تھی۔ اگر مسلمان نصرتانی قبول کر لیتا تو ان کو چھوڑ دیتے تھے، اگر دین ترک کرنے سے انکار کرتے تو انہیں کھولتے تیل میں ڈال دیتے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ آپ نے کہا، اسے میرا پیغام دے دو، فوراً توبہ کرے اور اسلام قبول کر لے۔ مسلمہ نے حبیب بن زید کو پکڑ لیا، کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہنے لگا، تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب نے کہا، مجھے سنائی نہیں دیتا، تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔
گواہی دیتا ہوں۔ کہنے لگا کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، پھر ایک پاؤں کاٹ ڈالا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ ڈالا، پھر بھی نہ مانے تو جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹنے لگا۔ حبیب بن زید زندہ حالت میں اپنے جسم سے ایک ایک ٹکڑا کٹتے دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے جھوٹے رسالت کی گواہی نہ دی۔ اس قدر تکلیف کرب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا پورا ثبوت دیا، حتیٰ کہ ٹکڑے کاٹ کاٹ کر تڑپا کر انہیں شہید کر دیا۔ کس قدر دردناک موت ہے! لیکن جب یہ خبر ان کے والدہ عمار تک پہنچی تو وہ کہنے لگے اسی دن کے لیے میں نے اسے اپنا دودھ پلایا تھا، میں اللہ کے بارگاہ میں اجر کی امید رکھتی ہوں۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ ابی بن خلف کے غلام تھے۔ جب آپ نے قبول اسلام فرمایا تو اس نے مختلف انداز سے ظلم ستم ڈھانے شروع کر دیے، اپنے اہل خاندان کو بھی ہر طرح کی اجازت دے دی تھی، جب جی چاہے اس مظلوم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیں۔ یہ ظالم تپتی ہوئی ریت پر دوپہر کے وقت آپ کے منہ کے بل لٹا دیتے اور پیٹ پر ایک وزنی پتھر رکھ دیتے، حتیٰ کہ آپ ہولناک گرمی ناقابل برداشت اذیت سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن شق القلوب یعنی امیہ نے اپنے آپ کے دونوں پاؤں پر رسی باندھ دی، انہیں بری طرح گھسیٹا ہوا باہر لے گئے۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برس رہا تھا۔ ظالم نے آپ کی تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا۔ امیہ کا بیٹا صفوان بھی باپ کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچا۔ حضرت فقیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا میرا باپ تیرا رب نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہرگز نہیں، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو سب کا خالق مالک ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے۔ صفوان کو اس جواب پر بے حد غصہ آیا، اس نے آپ کا گلہ اتنے زور سے دبایا آپ کی زبان باہر نکل پڑی اور بالکل بے حس حرکت ہو گئے۔ ظالموں نے سمجھا ختم ہو گئے، لیکن ابھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ حسن اتفاق سے اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھا تو دل بھر آیا۔ اسی وقت حضرت فقیہ کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ ہجرت سے قبل حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے جس میں آپ 3 سال 7 یا 10 تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقت میں شعیب ابی طالب میں محصور تھے۔ شعیب ابی طالب کے محصوری اگرچہ بنی ہاشم بنو مطلب کے محسوس تھی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ہاشمی مطلبی نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر بنو ہاشم بنو مطلب کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ 3 سال تک ہولناک مصائب برداشت کرتے رہے۔ اس زمانے میں بے کس محصورین بعض اوقات درختوں جھاڑوں کی پتیاں ابال کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ آپ فرماتے ایک مرتبہ رات کو مجھے سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا، میں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گلایا، ستو کی طرح پی کر اپنے پیٹ کو آگ بجھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی، ان حضرات نے ان صحت آزمائشوں پر پورا اترنے کی سعادت حاصل کی، ورنہ عام حالات میں ایسے اذیتیں برداشت کرنا انسانی بس کی بات نہیں۔ دوستو، ہم سے ایسے کوئی قربانی اللہ نہیں چاہتا کہ کیونکہ وہ تو بڑے لوگ تھے، لیکن اللہ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ناظرین محترم، ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی والے جانوروں کی گردن پر چھری چلانے کا حکم دیا گیا، تو اس کا اصل مقصد تو یہی ہے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اپنے مشرکانہ حرام جذبات پر بھی چھری چلائیں اور عہد کریں اے اللہ صرف تیری ہی عبادت مانیں گے اور تیری ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، اس کے خلاف جو چیز آئے گی اس کے خلاف چلیں گے، پھر چاہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبیوں نے اور ان کے اہل خانہ صحابہ نے حق کے راستے پر چلنے کی کیسے کیسے قربانیاں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کی قربانیاں اپنے بارگاہ میں قبول و فرمائیں، ہمیں قربانی کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔